السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست سونو ٹی وی پہ شام 8 بجے جمعہ ہفتہ اتوار آپ یہ شو دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب۔ ناظرین، آج بھی موضوع یہی ہے، اس وقت وہی بات چل رہی ہے کئی دنوں سے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے وعدے کے مطابق اس دفعہ جو انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر تک وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے کے پی اور پنجاب کی، کیا وہ اس پہ موقف پہ قائم رہیں گے یا کوئی اپنا موقف تبدیل کر لیں گے، کوئی یو ٹرن لے لیں گے جیسا کہ ان کے مخالفین کہتے ہیں؟ اور دوسری طرف کیا ان کے مفاہمت کا امکان ہے حکومت سے؟ کوئی ابھی رستہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا؟ عمران خان صاحب کے بیانات سے تو یہی لگتا ہے کہ پرعزم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی طور پر دسمبر میں ہم کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی مدت اور اسمبلیاں رہیں، لیکن میں جب کہوں گا تو وہ اسی پر عمل کریں گے۔ فواد چودھری نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ 20 دسمبر تک ہم انتظار کریں گے، اگر حکومت ہمارے ساتھ کوئی انتخابات کی تاریخ طے کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے وزیر نے بیان دیا ہے کہ جناب اگر پرویز الہی، جن کے بارے میں یہ خدشات ہیں کہ شاید وہ عمران خان صاحب کی بات نہ مانیں، اگر وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کے 178 ارکان جو پنجاب اسمبلی میں ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مراکش نے پہلی بار، کوئی مسلمان ملک ہے جو ورلڈ کپ جو فٹ بال کا ہو رہا ہے اس میں سیمی فائنل میں پہنچ گیا، اور پوری دنیا میں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں لگتا تھا مراکش جیسے چھوٹے ملک کی آبادی 1.5 ارب ہو گئی ہے، پوری مسلم امہ جو ہے اس پہ خوش تھی۔ ہم ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ جو مراکش کی فتح ہے فٹ بال ورلڈ کپ میں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں 2 پوائنٹ ہیں۔ وہ فتح کا تو جشن منایا جا چکا، اس کی تفصیلات بھی آ گئیں، کس نے گول کیا اور وہ جو اپنا کوچ ہے اس کا کیا کردار ہے۔ 2-3 پہلو ہیں اس کے اہم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مراکش ایک چھوٹا سا نسبتاً غیر اہم اسلامی ملک، اس میں پورے عالم اسلام میں جشن کیوں برپا ہے؟ شمالی افریقہ کا ملک ہے، شمالی افریقہ کا ایک ملک جس کی کوئی بڑی معیشت نہیں ہے، جس کو کوئی اسٹریٹجک بڑی اہمیت شاید نہیں ہے بہت زیادہ، تو یہ پورے عالم اسلام میں جشن کیوں برپا ہے؟ اس لیے کہ مسلم امہ میں یہ وحدت کی آرزو بڑی شدید ہے، اور کہیں کوئی مسلمان کامیاب ہوتا ہے تو یہ ہمارے لبرل جو ہیں سو کال، جن میں سے بعض کو افسوس ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک میں کیوں پیدا ہو گئے، تو یہ ان کی بات دوسری ہے، لیکن عظیم اکثریت جو ہے اس میں اتحاد کی آرزو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان لیڈر جو یہ بات کرتے تھے، ہمارے ماضی کی علامتیں بھی وہی ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہیں، اور آج بھی اگر ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو وہ اقبال، علامہ اقبال ہیں۔ ایران میں بھی اسی جوش و جذبے سے ان کی تحسین ہوتی ہے، اسی طرح تراجم ہوتے ہیں، ملائیشیا میں بھی، ترکی میں بھی، سارے سینٹرل ایشیا میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فٹ بال بڑا اہم، ہمارے ہاں تو چونکہ کرکٹ رائج ہے تو اس لیے فٹ بال کو اتنی اہمیت دی۔ دنیا کا سب سے اہم کھیل فٹ بال ہے، پاپولر، سب سے پاپولر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی ایک پیش رفت ہے نا، کہ یہ غلام ملک جہاں انسانی صلاحیت بروئے کار ہی نہیں آتی، غلام معاشرے جہاں لوگوں کو مواقع ہی نہیں ملتے، تو یہ ایک یہ دیکھیے جب یہ زنجیریں ٹوٹتی ہیں تو صلاحیتیں بھی بیدار ہوتی ہیں، اور وہ عرب بہار کا تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ قصہ لپیٹ دیا گیا، کوئی چیز کبھی لپیٹی نہیں جاتی۔ ویسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماضی جو ہے وہ ماضی نہیں ہوتا، دراصل وہ حال کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور اسی سے مستقبل تشکیل پاتا ہے۔ ذہنی رجحانات بدل رہے ہیں، ایک آرزو ہے لوگوں کے اندر تبدیلی کی۔ باقی اس کی اور علامتیں ہیں، مثلا یہ کہ انہوں نے فلسطین کے پرچم اپنے ساتھ لپیٹ رکھے تھے، پھر انہوں نے لہرائے بھی، پھر انہوں نے سجدہ کیا، پھر وہ اپنی ماؤں سے جا کے گلے ملے۔ ان کا کوچ جو کہتے ہیں وہ بڑا دلچسپ آدمی ہے، وہ انہیں کہتا ہے کہ تم جاؤ کھیلو اور اس کے بعد ہار کے کیا اپنی ماؤں کے سامنے شرمسار ہو گئے۔ میں آپ کو اس کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک ہمارا بڑا لیجنڈری کریکٹر ہے بریگیڈیئر سلطان، وہ صاحب جنہوں نے کہا تھا، جن سے 1 انچ بھی نہیں لے سکے تھے 71 میں انڈینز، حالانکہ ان کے پاس ایک ریجمنٹ تھی، ان کے مقابلے پہ ایک ڈویژن تھی۔ کون سے فرنٹ پہ؟ جمال پور۔ اچھا، ان کے مقابلے پہ ایک ڈویژن تھی، ان کے مورچے کچے تھے، ان کے پکے تھے، وہ 1 انچ بھی نہیں لے سکے تھے۔ ان کی کتاب بھی ہے دا سٹولن وکٹری، انہوں نے آخر میں کہا تھا کہ مجھے دے دیں، اپنا ڈھاکہ میرے حوالے کر دیں، حالانکہ کرنل تھے اس وقت وہ،
اور جن کی یعنی اخلاقی عظمت کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، جنہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سول آبادی فوجی گاڑیوں میں ڈھاکا جائے گی، ہم پیدل جائیں گے، اور پیدل چل کے گئے 100 کلومیٹر سے زیادہ، اور اس میں ظاہر ہے کیسے کیسے حادثات سے انہیں سامنا ہوا۔ وہ لسبیلا میں انہیں مقرر کیا گیا تو انہوں نے سب جو بلوچ باغی تھے انہیں چھوڑ دیا اور ان سے کہا آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، جس طرح میں نے پہلی دفعہ آپ کو پکڑ لیا تھا دوبارہ بھی پکڑ سکتا ہوں، آپ مل کے جنگ لگائے، جنگل لگائے۔ اسی طرح مشرقی پاکستان میں کیا تھا، سب بنگالی رہا کر دے۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے سنایا، وہ بہت غیر معمولی مشقت کے آدمی تھے، مطلب کبھی 3 دن وہ سوتے نہیں تھے، جب یہ ٹریننگ کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ انسانی اسٹیمنا کتنا بلڈ ہو سکتا، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک اسپورٹس کا انچارج بنایا گیا ریجمنٹ میں، تو وہ اپنا باسکٹ بال جو ہے جو ہاتھ سے وہ کھیلتے ہوئے لے جاتے ہیں، وہ یہ والی بال اور فٹ بال سے ملتی جلتا ہے ایک کھیل ہے۔ تو انہوں نے کہا ہماری ٹیم ہے وہ آئی 12ویں نمبر پہ، 12 ٹیمیں تھی تو 12ویں نمبر پہ، تو انہوں نے جو ٹیم فرسٹ آئی تھی اس کو 3 مہینے بعد کے چیلنج دے دیا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی، تو وہ اپنا لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو انہوں نے کہا 3 مہینے کے بعد ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ جب آپ بستر سے سو کے اٹھیں تو یہ بال اپنے ساتھ لے کے باتھ روم تک جائیں، اور یہاں سے جب لنگر میں جائے ناشتہ کرنے کے لیے تو اس کو کھیلتے ہوئے جائیں، اس کی ٹیکنیکس بھی انہیں سمجھائیں، زندگی کا حصہ بنایا۔ اگلے دن وہ اٹھے، ینگ میجر تھے اس وقت، وہ اگلے دن وہ کیپٹن کی حیثیت سے بھی ان کے بڑے کارنامے، وہ اپنا اگلے دن وہ اٹھے اور ٹیم کو لے گئے صبح گراؤنڈ میں، تو دوپہر ہو گئی، سپہر ہو گئی، اور وہ کہہ لوگ گرنے لگے، اور یہ شرط انہوں نے اس وقت عائد کی کہ میں تب تمہیں چھوڑوں گا اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرے گا، تو وہ ہوا۔ اس کے بعد 3 مہینے کے بعد میچ ہوا تو وہ جیت گئے، جن لوگوں نے دن بھر مشقت۔ مراکش کے بھی کوچ نے ایسا ہی کام کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے انسانی صلاحیت کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا پہ کبھی رومنز نے حکومت کی ہے، کبھی یونانیوں نے کی ہے، کبھی ایران اتنا وسیع و عریض سلطنت تھی، کبھی عربوں نے کی، پھر ترک بروئے کار آئے، پھر اب مغرب جو ہے 300-350 سال سے ان کا دور ہے۔ اصل چیز ہے انسانی صلاحیت کو بروئے کار لانا، اور انسانی صلاحیت آزادی میں بروئے کار آتی ہے مگر ڈسپلن کے ساتھ، ہماری طرح نہیں کہ آزادی تو کچھ نہ کچھ ہے جس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ کہ تھار سے زیادہ ہے اور عمل کم ہے۔ تو ہارون صاحب یہ صلاحیت ہماری سیاست میں کیا کہہ رہی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی، پہلے تو ایک آپ کو پتہ ہے نا طویل عرصے تک یہی موضوع رہا کہ تقرر کس کا ہوگا، اب وہ موضوع نکل گیا، اب یہ ہوگا کہ کیا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نہیں ہوں گی، حکومت اور پی ٹی آئی میں کوئی معاہدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ عمران خان تو مجھے پرعزم لگتے ہیں کہ وہ عمل کریں گے، دسمبر کے بعد نہیں وہ رہیں گے اسمبلیوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر یہ ہے، وہ ایک افریقی کہاوت ہے کہ بادل چلے جاتے ہیں پہاڑ وہیں کھڑے رہتے ہیں، عرضی حقائق نہیں بدلتے۔ پچھلے 4-6 مہینے کے جو واقعات ہوئے انہیں اجاگر کریں، میڈیا ہمیشہ چیزوں کو کنفیوز کرنے میں لگا رہتا ہے، میڈیا ایک ویپن بن چکا ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں، ڈس انفارمیشن بھی ہے، جھوٹ، جی بالکل سفید جھوٹ، ڈس انفارمیشن تو کیا ہے، کنفیوژن پھیلاتا ہے۔ اور یہ ہے، آج ہم ایک تقریب میں گئے، اچھے بھلے ایک جرنلسٹ کو میں نے کہتے سنا جیتے گی تو بس نون لیگ جیتے گی، ہاں جی، مطلب یہ تہیہ ان کا جتنا مرضی ہو مگر آپ حقائق تو نہیں بدل سکتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ فیفن نے ایک سروے کیا جو آخری ضمنی الیکشن تھا، سب پارٹیوں کے ملا کے 32% ووٹ تھے، عمران خان کے 52% ووٹ تھے۔ اچھا، اس سے پہلے اپنا گیلپ نے ایک سروے کیا، کچھ 70% سے اوپر لوگوں نے کہا کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم کے قابل قبول نہیں ہے، اس میں بھی کم و بیش رزلٹ یہی تھے۔ RIS نے کیا۔ ابھی ہمارے ساتھی جو ہیں حبیب اکرم، انہوں نے ایک سروے کیا نارووال میں، لاہور میں، شیخوپورہ میں۔ ایک سروے ہم نے بھی کیا ہے چھوٹا سا،
کراچی، اسلام آباد، لاہور میں. اچھا پہلے آپ ہم ذرا عوام کی رائے اگر ہمارے پروڈیوسر سنا سکیں کہ ہم نے جو سروے کیا ہے کراچی، اسلام آباد، لاہور میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہ مسئلہ کیا ہے اور وہ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے، ذرا ان کی زبان سے سنتے ہیں. ان کی کارکردگی ایسی ہے جیسے سمجھ لو کہ بالکل زیرو 0/0. مہنگائی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو انشاءاللہ عمران خان. مہنگائی دیکھ لیں آپ کتنی ہے، اتنی بندے کی انکم نہیں ہے. پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی اور ہم اس کو جتائیں گے. یہ بالکل بیڑا گرک ہو گیا. اللہ پاک نے ان سے اصحاب لے اور ان کو نکالے. یہ اب ہمارے بارے میں نہیں ہے. بلاول بھٹو. موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اپنے کیس ختم کرنے آئے ہیں جو انہوں نے کی ہیں. پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک تو طرز حکمرانی بھی ہے اور دوسرا یہ مہنگائی. جی انشاءاللہ عمران خان صاحب ہوں گے. لوگ کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار نے یہ ملک واسطے ٹھیک ہے. ہوں دیکھ لیں ان کا حالات ڈالر کی طرف پہنچ گیا اور مہنگائی کس حد تک پہنچ گیا. عمران خان کا چانس بڑی ہے کا. موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی بہت ہی ناقص ہے. حکومت کی کارکردگی بالکل زیرو ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. اسحاق ڈالر صاحب آئے ہیں، بڑی امیدیں تھی کہ معیشت کو سنبھالیں گے اور بیڑا گرک ہو گیا. کارکردگی آپ کے سامنے ہے وفاقی حکومت کی، بالکل ہی فیل ہے. میرے خیال سے میاں محمد نواز شریف ہی آئیں گے. نواز شریف کے چانس ہمیں زیادہ لگ رہے ہیں. اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہونا چاہیے جناب. عمران خان ہوں گے. عمران خان انشاءاللہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان ہی آ جائے. اس کی کارکردگی سے 1% ہم مطمئن نہیں ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی. پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا. سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کا ہے وہ قرض ہے. ہم تو مطمئن نہیں ہیں. عمران خان. حکمرانی بھی مسئلہ ہے اور مہنگائی بھی مسئلہ ہے. عمران خان واز کوائٹ بیٹر. یہ سب سے زیادہ برباد اسی نے کرا ہے ہمیں، جو یہ نواز شریف اور زرداری والی جو پارٹیاں ہیں. یہ سارے چور لوگ ہیں، کیا بول سکتے ہیں آپ. یہ اندھے ہو گئے ہیں. تم ہم کو جانتے ہی نہیں ہے. تم مرو ہمارا پاکٹ بھرو کا منشور ہے ان کا. ہم تو وزیر اعظم عمران خان کو دیکھنا. ہارون صاحب، ہم نے جو یہ عام لوگوں سے بات چیت کی آدھے گھنٹے پہ مبنی تھی، لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا. ہم نے 1.5 منٹ میں اس کو جتنا ہم کر سکتے تھے وہ منتخب کر کے دکھایا ہے اور بڑی ایمانداری سے جو لوگوں نے کہا اس کو. اب آپ اپنا جائزہ پیش کر رہے تھے. دیکھیے نا، پاکستان میں بہت سے اخبار نویس سروے کرتے رہے ہیں. یہ بہت عرصہ پہلے نصرت جاوید صاحب نے شروع کیا تھا اور لوگوں نے بھی کیا، لیکن اس میں کمال پیدا کیا ہمارے حبیب اکرم صاحب نے. یعنی پختونخوا میں تو 2013 میں انہوں نے صاف صاف آگے کہہ دیا اور تقریباً تناسب بھی ٹھیک بتا دیا کہ اتنی سیٹوں پہ عمران خان جیت جائیں گے. اور ہمارے جو کورسپونڈنٹ تھے جس چینل میں ہم کام کرتے تھے وہ اس سے بالکل مختلف بات کر رہے تھے. وہ اخبار نویس بھی بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے ماحول کی سیاسی وابستگیاں بھی ہوتی ہیں، سیاسی وابستگی ماحول سے اثر بھی قبول کر لیتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ چیختے ہیں. وہ کابل میں ہم گئے 92 میں، تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کس کی حکومت بنے گی، کیا صورت ہے. خانہ جنگی کی کیفیت تھی. تو یہ جو لوگ تھے طالبان کے، جو بعد میں طالبان کے وہ انہوں نے ان میں سے کسی نے پوچھا آپ کس سے ملے ہیں، تو ہم نے بتایا فلاں سے ملے فلاں ملے. تو ان میں سے ایک نے کہا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ چیخنے والوں کی سنتے ہیں. اور وہ اس کی بات درست ثابت ہوئی کہ فائنلی طالبان آ گئے. یعنی وہ جو محمد نبی محمدی کی پارٹی تھی وہ تھی. محمد نبی محمدی صاحب سوائے پشتو کو کوئی زبان نہیں جانتے تھے. اچھا. لیکن وہ پاپولر تھے. پرانے کنزرویٹو جو افغانستان کا اصل مزاج ہے اس کی نمائندگی کرتے تھے. تو وہ ان کے ہم ہی سارے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور خیر قیادت عمر عمر کے ہاتھ میں تھی. بات یہ ہے یہ جتنے ابھی حبیب جو فیفن کا آپ نے دیکھ لیا 32% تقریباً ایک جیسے ایک جیسے. حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ مائک لے کے، ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ لوگوں سے ٹیلی فون پہ پوچھا جائے، اور وہ بھی بڑے اچھے معتبر سروے ہوتے ہیں، بعض بہت قابل اعتماد ہوتے ہیں. اب کافی ہم نے لرن کر لی ہے سائنس میں. وہ ایک حلقے میں گئے. ابھی میں نے ان سے بات کی. اور سینٹرل پنجاب جو کہ نون لیگ کا بڑا گڑھ. پنجاب دیکھیں، سینٹرل پنجاب یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اگر نون لیگ کو جیتنا ہے تو سینٹرل پنجاب سے جیتنا. سینٹرل پنجاب سے وہ جیتتی ہے تو اس کی اہمیت ہے. لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا ڈویژنز. جی ہاں، انہوں نے کیا شیخوپورہ میں، ناروال میں اور لاہور میں. لاہور میں پرٹیکولرلی ایک حلقے کا خاص طور پہ الگ سے جائزہ لیا، وہ خواجہ سعد رفیق کا حلقہ. لاہور میں برتری ہے عمران خان کو 20% کی، 30% اور 50%. اب 20% کی برتری کا آپ کریں گے کیا؟ دوسری بات، یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ میں دہراتا ہوں کہ کس پارٹی کے کتنے % ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. اس میں چونکہ نوجوان زیادہ ہیں
اور ہر روز ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہر مہینے 3.5 لاکھ نوجوان 18 سال کی عمر اضافہ ہو جاتا ہے. یہ الیکشن جو لیٹ کر رہے ہیں نا اس کی قیمت یہی چکائیں گے. اچھا خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں ہے 10%. اچھا حالانکہ وہ بہت کام کرتے ہیں اپنے حلقے میں. وہ گلتے ملتے بھی بہت ہیں, کام بھی کرتے ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ نیٹ ورک بھی اچھا ہے, نیچے سے اوپر رہتے ہیں محنت سے. طالب علم لیڈر تھے, پھر نیچے سے اوپر آئے, ان کے خاندانی وراثت بھی ہے, ان کے والد بہت نیک نام آدمی تھے, اور وہ مطلب یہ کہ بہت ملتے ہیں. اور اصل میں سیاست میں 50% تو یہی ہے کہ آپ لوگوں سے ملے, اگر گلتے ملتے ہیں. ہوا عمران خان کی وہ تو اوور آل دیکھیں نا ملک میں, جب کلائمیٹ, جب سیاسی فضا تبدیل ہوتی ہے. اچھا شیخوپورہ میں بھی یہی تناسب ہے. اچھا جاوید لطیف کے حلقے میں خاص طور پہ انہوں نے کیا. شیخوپورہ کے لوگ پی ٹی آئی کے حلقے میں پرجوش زیادہ ہیں, لاہور والوں سے زیادہ پرجوش ہے. اچھا ناروال میں انہوں نے کیا, تو ناروال میں وہ کہتے ہیں کہ بے پناہ کام کیا حسن اقبال نے, یونیورسٹی بنائی ہے. وہ لوگ تو صرف حوالہ دیتے ہیں نا اس کا سپورٹس کمپلیکس کا, تو سپورٹس کمپلیکس کا تو اتنا فائدہ نہیں. میں خود بھی ناروال گیا ہوں, لیکن یونیورسٹی کا تو ہے, اور سڑکیں وڑکیں, اور دوسرا کام بھی کیا ہے. لوگ سوشل میڈیا پر کہتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ ناروال جائیں تو آپ کو بڑی رونق نظر آتی ہے. اچھا, اور صفائی وغیرہ کی صورتحال بھی بہتر ہے. وہاں فرق زیادہ نہیں ہے, مگر 3% کا فرق تو بڑا فرق ہے اگر آپ اس کو ٹھیک مینج کر لیتے ہیں. پھر میں دہراتا ہوں کہ کتنے % لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس میں ناروال میں ایک دلچسپ بات یہ کہ دیہات میں سپورٹ زیادہ ہے. کس کی؟ پی ٹی آئی کی. کیا وجہ؟ وجہ تو معلوم نہیں ہے, کاشتکاروں کی فیور میں پالیسیز ہوں گی شاید. ظاہر ہے کاشتکاری کو فائدہ ہوا, انڈسٹری کو فائدہ ہوا, وہ تو ظاہر ہے. بات یہ ہے لوگ بیزار ہو چکے ہیں. لوگ یہ جو وراثتی سیاست ہے نا, بھٹو, بیگم بھٹو, بے نظیر بھٹو, بلاول زرداری بھٹو, جی بلاول بھٹو, ہاں جی. اچھا مولانا مفتی محمود, فضل الرحمان, اور آگے ان کی اولاد اسد محمود صاحب, اسی طرح باچا خان ان کی چوتھی نسل ہے. لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے معاشرہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ پھر یہ واقعہ ہے, آپ میڈیا اس کو جتنا چاہے دھندلا لے. میڈیا تو میجارٹی تو میڈیا کی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے. میڈیا کو کیا فائدہ ہے عمران خان کے خلاف؟ عمران خان کے آنے کا نقصان ہی ہوگا نا میڈیا کو. تو کیا نقصان؟ اشتہارات کم ہوں گے نا بھائی, زیادہ تو نہیں ہوگی. سادہ کفایت شعار بھی ہیں کوئی, ان کا میڈیا کے بارے میں ان کا نقطہ نظر صحت مندانہ نہیں. میں اس پہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. میرا خیال ہے دیکھیے معاشرے کے تمام جو طبقات ہوتے ہیں, خاص طور پر فعال طبقات, انہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. انہیں ایک کم از کم ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. ویسے بھی قومیں ایک منیمم اتفاق رائے میں زندہ رہتی ہیں. بالکل. تو وہ اپنا عدالتوں کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر جو ہے میرا خیال ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور میڈیا کے بارے میں مثلا انہوں نے آتے اشتہارات پہلے تو 20% کر دیے, پھر ان کے ریٹ بھی کم کر دیے, یعنی برائے نام ہی رہ گئے نا. وہ تجرید کے ساتھ کمی کرتے ہیں, یعنی وہ جو سرکاری خزانہ لٹایا جا رہا تھا وہ تو نہ ہوتا, مگر وہ میڈیا زندہ تو رہتا. میانہ روی اختیار. اچھا وہ میڈیا مالکان کی اکثریت کچھ ذاتی وجوہ سے بھی خلاف ہے ان کا. ایک خان صاحب کی عادت یہ ہے کہ کچھ زیادہ اہمیت تو کسی کو دیتے نہیں. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اپنا تو بہت لوگوں سے وفود سے روزانہ مل رہے ہیں آج کل. آپ تبدیلی ہے ان میں. جو بائیڈن بھی ملنے کے لیے آ جائے تو بس اس سے رسمی صحیح ہاتھ میں لائیں گے آپ کو. اب کو تبدیلی بتدریج ہے. وہ عباس اطہر مرحوم کہتے تھے وہ ہاتھ تک تو ہلاتا نہیں ہے, یہ کیا لیڈر بنے گا. یعنی نکلتے تھے وہ کھلاڑی والی نفسیات تھی نا کہ لوگوں سے نظر چرائی جائے اور جا کے کار میں بیٹھ گئے. لیکن یہ اب تبدیلی کافی ہے, اور انہیں بعض چیزوں میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم اس لیے دیکھیں نا, جو تاریخ کے کامیاب ترین لیڈر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خلق خدا میں خوش رہتے ہیں, لوگوں کی بات سنتے ہیں, اس سے اخذ کرتے ہیں. پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تمام دانائی کا نصف لوگوں میں گھلنا ملنا ہے. اور یہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں کے اندر ان کے رجحانات کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بات مان لیں, یہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے.
یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، ترجیحات اس طرح طے کرنا چاہیے۔ مگر آپ خلق خدا کو سمجھتے تو ہوں۔ مسلمانوں کے دور اول کی عظیم الشان کامیابیوں کی ایک وجہ یہ ہے، جہاں کہیں گئے انہوں نے مقامی ثقافت کو مجروح نہیں کیا، اس سے جتنی زیادہ ہم آہنگی ہو سکی۔ مثلا ایران میں لفظ تو اللہ ہے، خدا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، تو صلاۃ ہے، نماز کہتے ہیں، وہ اس سے پڑھتے تو وہی ہیں، ہاں وہی رکوع و سجود ہے، وہی آیات قرآنی ہیں، وہی درود ہے، وہی سبحان ربی الاعلیٰ ہے، وہاں سبحان ربی العظیم ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ مقامی کلچر کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، معاشرے کی کیمسٹری کو سمجھنا چاہیے۔ بات یہ ہے، ایک ایجنڈا ہے پاکستانی اشرافیہ کا، ساری دنیا میں مسائل ہو رہے ہیں۔ چین میں یہ ہے کہ جناب امریکہ کا جو انسلاٹ ہے اس کو کس طرح روکنا ہے، امریکہ کے یہ اپنا غلبہ کیسے برقرار رکھنا ہے۔ جرمنی والوں کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ ہماری برآمدات کم ہو گئی ہیں، ہمارے اکانومی انرجی کا مسئلہ ہے یاروں کا۔ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے صرف، کیا؟ عمران خان کو کیسے روکنا۔ اچھا، یہ ہے ہماری اشرافیہ۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو بغاوت کر دی، جیسے ذوالفقار علی بھٹو خلاف سب اکٹھے ہو گئے تھے، اب عمران خان کے خلاف سب اکٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بنگالی قوم پرستی کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا الگ الگ وہ اپنا سودا سل بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بازاری زبان میں چورن بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ او بھائی یہ ایک حقیقت ہے، ایوب خان نے کہا کنفیڈریشن بنا لو، مگر کارخانے میں توتی کی کون سنتا، وہ ان کا ایک بڑا طویل تجربہ تھا، وہ سمجھ چکے تھے۔ اور احساس محرومی کی وہ ان کی وجوہات بھی تھیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ طبعاً باغی لوگ ہیں، وہاں کوئی جاگیرداری نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ مغربی پاکستان سے بیٹھ کے ان کے بارے میں فیصلے کیسے صادر کر سکتے تھے؟ اسی طرح کا رویہ اب بھی اسی طرح کا یہ ایک خواب ہے جو پاکستانی اشرافیہ دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح بھی اس کا راستہ روک دیں گے۔ میڈیا اور جناب مالدار طبقات اور دکاندار اور چندہ دیں گے بے تحاشا تاجر اور دکاندار اور کچھ صنعت کار، لیکن جب وقت بدلتا ہے دریا اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ جب پہلا ڈیم بن رہا تھا، یہ قصور کے قریب بنا تو بر صغیر میں پہلا ڈیم، اچھا، تو وہ سعید احمد مرحوم نے لکھا، مولوی سعید نے کہا تھا، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، کہ وہ دیہاتی کہتے تھے دریا تو بادشاہ ہے، دریا کا بھی کوئی رخ بدل سکتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ انگریز بھی بادشاہ ہے۔ ہارون صاحب بڑی دلچسپ بات ہے، اسی پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی بات جاری رکھیں گے، چلتے ہیں ایک بریک۔ ہارون صاحب، یہ صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں اور ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں، تعاون کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے عمران خان سے اپوزیشن نے تعاون کیا تھا کرونا میں جلد سے؟ تو آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا ان کو، ایک لیڈر ہوتے تھے احمد سعید کرمانی، سید میں نے ان سے انٹرویو بھی کیا ہوا۔ اچھا 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 اچھا، وہ بہت بزرگ ہو گئے تھے لیکن ماشاءاللہ بڑے وجیح و شکیل آدمی تھے۔ تو اب ان کے ساتھ ان کے بیٹے آصف کرمانی، وہ اپنا جو تھے نا اپوزیشن میں تھے پنجاب اسمبلی میں۔ پنجاب اسمبلی کی بڑی اہمیت تھی، مغربی پاکستان اسمبلی تھی دراصل، وہ 1 یونٹ تھا جی۔ تو انہیں وزارت کی آفر دی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور جشن انکار وزارت بنایا، جشن انکار وزارت۔ پھر ایک دن وہ کنونشن لیگ میں شامل ہو گئے اور وزیر بن گئے۔ تو اس پہ احمد نظیم قاسمی نے کا ایک شعر تھا، شعر کیا ایسے ہی مزاحیہ، قاسمی صاحب تو بڑے شاعر تھے، تو خاص طور پر نعت میں تو انہوں نے ایسی نعت لکھی ہے کہ جو زندہ رہے گی۔ تو اس پہ وہ اپنا کالم بھی مزاحیہ لکھتے تھے، سید یاد ایام عشرت فانی سید احمد سعید کرمانی۔ بعد یہ صادق سنجرانی بیچارہ کیسے سینٹ کا چیئرمین بنا ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں، ایک مشکوک کریکٹر۔ جب اس کو بلوچستان بھیجا گیا، اس ڈھنگ کے آدمی کو ہٹایا گیا، جام صاحب کو جی، اور یہ بدنجو صاحب جو دوپہر میں سو کے اٹھتے ہیں، جو کبھی اویلیبل ہی نہیں ہوتے، اور وہ یعنی گوادر میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ احتجاج جو نہیں، ہزاروں وہ جو ٹرالر ہیں وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں
اور مطلب گوادر شہر کو برباد کر رہے ہیں، اور وہاں ایک نفرت پھیل رہی ہے پسنی میں، گوادر اور پسنی دونوں جگہ پہ، اور 1 لاکھ روپے ہر ٹرائلر والا پے کرتا ہے ماہانہ، اندازہ یہ ہے، یعنی کروڑوں روپے کی رشوت تو ہر مہینے وصول ہوتی ہے، ہزاروں لاکھ تو کتنے کروڑ ہو گئے۔ تو اس وقت میں نے کیا کہا تھا کہ اس مشکوک آدمی کو بھیج دیا تو دال میں کچھ کالا ہے، یہ تو اپنا کام کریں گے، یہ تو کسی کے ساتھ لائل نہیں ہے، یہ فرما رہے تعاون کریں۔ جب کرونا تھا تو اپوزیشن نے کیا تعاون کیا تھا؟ جلسے کیا، مجھ سے ایک لیگل لیڈر نے کہا، معروف چونکہ یہ ذاتی گفتگو تھی میں اس کا نام نہیں لیتا، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پاکستانی معیشت تباہ ہو جائے گی، لیکن ہم کیا کریں جب عمران خان ہمارا لحاظ نہیں کرتا؟ لحاظ یہ ہے کہ کرپشن کے کیسز نہ ہوں، نہ چلائے جائیں۔ تو یعنی پاکستانی میڈیا تو کیا، انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی پشت پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ جی مجھے یاد ہے بی بی سی نے ایک رپورٹ نشر کی جس پہ میں نے ایک ٹویٹ کیا جس سے کوئی تھوڑا سا اثر ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آزادی چوک آپ نے دیکھا کہ وہاں تک خلق خدا پھیلی ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے جلسہ دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے 8-10 ہزار سے زیادہ آدمی نہیں تھے، جو ان کا گڑھ تھا۔ اب بھی عمران خان کی لہر نہیں اٹھی تھی پاپولیرٹی کی، وہ تو دینی اور تھے، جی ظاہر ہے۔ تو کیا تعاون کیا تھا جی انہوں نے؟ آئے دن اور مارچ کرتے تھے اور آتے تھے، اور ان پہ آنسو گیس کے شل نہیں برسائے جاتے تھے، انہیں مارا پیٹا نہیں جاتا تھا۔ صادق سنجرانی بیچارے کے کہنے کی کیا ہے۔ ویسے یہ پرویز الہی پہ کافی شکوک و شبہات ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ پرویز الہی عمران خان بات بڑی سادہ ہے جو آپ نے شروع میں ہی بیان کر دی ہے، بات اتنی ہے، پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں موقع ملے، صحیح ہے، تاکہ وہ کچھ دیکھیں نا ان کا میتھڈ کیا ہے، وہ کوئی بہت لچھے دار خواب نہیں بیچتے، بڑے کوئی سب خواب نہیں بیچتے، وہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، اور اسی کے بل پہ اب انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنا دیا جس کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی۔ گجرانوالے سے گجرات کا فاصلہ کتنا ہے؟ آدھے گھنٹے کا، اور 100 ارب روپے اس کے لیے رکھ دیے ہیں علاوہ بلڈنگز کے جو بنیں گی، یہی ان کا میتھڈ ہے سارا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ موقع مل جائے، کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بن جائیں، ممکن ہے کچھ آمدن بھی ہو جائے، اگر یہ میری بدگمانی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو oblige کر دیں، کوئی ٹھیکیداروں کو oblige کر دیں، کوئی چودھریوں کو oblige کر دیں، کوئی جتنے اس سے جب ڈیولپمنٹ فنڈ جب آتے ہیں ترقیاتی منصوبے پہ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو oblige کیا جاتا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں اور گجرات میں تو ان کا اپنا خاندان الیکشن لڑتا ہے، اور ممکن ہے خاندان میں صلح بھی ہو جائے کہ معاملات طے پا جائیں، وہ جب چلے گی تو پرویز الہی کی، وہ سالک صاحب تو بیچارے سیاستدان ہے نہیں، اچھے آدمی ہے ویسے سالک صاحب، وہ ایسی خام خواہ لندن یاترا انہوں نے کی، شریف خاندان کی اور چودھری خاندان کی نہیں نبھ سکتی، آویزش کی اب 35-40 سال کی تاریخ ہے۔ وہ تو چودھری پرویز الہی نے اور چودھری شجاعت دونوں موجود تھے، انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کیسے ضیاء الحق نے وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور انہیں واضح احکامات دے دیے تھے کہ جنرل جیلانی صاحب جو نہیں چاہتے تھے، بعد میں انہوں نے فیصلہ بدل دیا، اور کتنے مواقع پر پھر ان سے وعدے کیے، پھر وہ تو لندن چلے جاتے تھے نا جی، اپوزیشن لیڈر تو پرویز الہی تھے۔ ان دونوں خاندانوں کی صلح ممکن نہیں ہے، تو وہ جو ہے پرویز الہی سے بات اتنی سادہ ہے کہ اگر تو عمران خان چاہیں گے تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی، پھر تو لیکن یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ نہ ٹوٹے، کہ نہ ٹوٹے جتنا وقت مل سکتا ہے، تاکہ وہ اب وہ جس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، 87 ارب روپے کی سڑک، وہ کیا وہ سڑک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے لاہور میں منظوری دی ہے ابھی اس کی، پل نما سڑک جس سے کاریں آسانی سے موٹر وے پہ چلی جائیں، عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اردو میں ترجمہ سے ایلیویٹڈ پل نما سڑک، ہاں جی پل نما سڑک، اچھا 87 ارب روپے، اس پہ نہ بس چڑھے گی، نہ سائیکل، نہ پیدل، نہ موٹر سائیکل والا، نہ چنگچی والا، نہ رکشے والا، وہ کاروں والوں کے لیے ہے۔ رونا کیا ہے، اس ملک کے وسائل اشرافیہ پہ استعمال ہوتے، 17-18 بلین ڈالر سالانہ، سب کچھ اسی پہ چلا جاتا ہے، ایلیٹ کیپچر ہے۔ یہ جو اپنا گلبرگ کا ڈیفنس کا آدمی ہے، اور اس کے آس پاس پھیلی ہوئی اور بہت سی آبادیاں ہیں، وہ شیریاز 30-40 لاکھ کی آبادی ہوگی، انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، میں بھی وہیں رہتا ہوں جب لاہور جاتا ہوں، جی جی، انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ موٹر وے تک پہنچنے میں 25-30 منٹ ان کے ضائع ہوتے ہیں، 15 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، پھر نہیں یہ جو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے اس پہ تو 10 منٹ لگیں گے، ہاں کوئی رکاوٹ، 20 منٹ بچ جائیں گے، انہیں زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا
40% سے نیچے لوگ خط غربت سے 40% سے زیادہ خط غربت سے نیچے ہیں، یعنی 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، بعد کو تو شاید 1 وقت کا بھی نہیں ہے۔ میں نے کل 2 شامی بچوں کی وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، میں اسے چلانا چاہتا تھا، میں بھول گیا۔ آپ اپنے آنسو ضبط ہی نہیں کر سکتے۔ وہ 2 بچیاں بیٹھی ہیں، ایک تو آنسو بہا رہی ہے، صرف رو رہی ہے فرط جذبات سے، اور دوسری کہتی جب ہمارے بابا زندہ تھے تو ہم کھانا کھایا کرتے ہیں، ہم سائے میں رہتے تھے، وہ ہمارا حال پوچھتے تھے۔ اب ہمارے بابا نہیں ہیں، اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے، جو 40% بچے ہیں جنہیں پوری غذا نہیں ملتی، سٹنٹڈ گروتھ، نشوونما مکمل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس بستی کی حفاظت سے بے نیاز ہے جہاں کوئی بھوکا سو رہا۔ یہ ہم بڑے تجزیے بہت کرتے ہیں، یہاں سے قرضہ مل جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم بھی ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو ہم بھول گئے کہ جس معاشرے میں لوگ بھوکے سوتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت کبھی برس نہیں سکتی۔ تو ہارون صاحب یہ تو آپ یہ بن رہے منصوبے، گجرات ڈویژن بن جائے اور جناب یہ ایلیویٹڈ ہائی وے بن جائے، اور ایک ہاسپٹل ابھی کیا وہ شروع کر رہے ہیں چلڈرن یونیورسٹی، 9 ارب روپے سے لاہور میں۔ او بھائی ڈیرہ غازی خان کی سڑکیں ادھری ہوئی ہیں، 2 کروڑ آدمی ہیں سیلاب زدگان، جن کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اقوام متحدہ چیخ رہی ہے، اس کا درد کسی کو نہیں ہے۔ خان صاحب نے بھی 2 ٹیلی تھون کیے، بار بار میں کہتا ہوں اور کرنے چاہیے، یہ سب اہم ہے، مگر انسانی زندگی سے زیادہ کیا اہم ہے؟ اگر میرے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا سو رہا ہے اور میں اپنے کم خواب کے بستر پہ لیٹا، آرام دہ بستر میں گرم کمرے میں لیٹا ہوا ہوں، تو کیا میں خدا کو قیامت کے دن جواب دوں گا؟ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں آسودگی پیدا ہو؟ ہاں جی، آپ جائیں، وہ ایک دفعہ میں ایک مزار پہ، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، نام لینا اچھا نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ کیچڑ میں لوگ بیٹھے ہوئے، بارش برس چکی تھی، ٹھنڈ تھی، یعنی نومبر کی، اکتوبر کی ٹھنڈ ہوگی، لیکن اسلام آباد میں یہ اکتوبر کی کو بھی رات کو اگر بارش ہو جائے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اکتوبر تھا یا نومبر تھا۔ جب میں اندر گیا اس مزار کے تو وہاں جناب اعلیٰ لباسوں میں ملبوس 5-6 شرفاء تھے، اور جناب 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا تھا، جیسا کھانا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ان بزرگ کا جن کا وہاں مزار تھا اس کا ولیمہ ہو رہا ہے؟ اس پہ لوگوں نے بہت برا ملایا۔ میں نے ان سے کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں باہر لوگ کیچڑ میں یہ شاپرز میں چاول کھا رہے ہیں، اللہ، اور خدا نے لعنت بھیجی ہے اس دعوت پر جس میں غریب آدمی کو مدعو نہ کیا جائے۔ تو یہ دیکھیے اس غریب کی پرواہ تو در حقیقت کسی کو بھی نہیں ہے۔ ویسے ہارون صاحب کچھ امید عمران خان سے یہ ہے بھائی اس نے صحت کارڈ بنایا، ٹھیک ہے، اس نے شجرکاری کی، اس نے لنگر خانے کھولے، اس نے شوکت خانم بھی بنایا، کچھ لگتا ہے کہ کچھ اس میں احساس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تالی بجوانے کا شوق زیادہ ہے، کام کا اتنا نہیں، کچھ کیا تو صحیح۔ اور یہ تو اپنی دولت لوٹ کے لے گئے، اور یہ اندھوں کو نظر نہیں آتا بھائی کچھ برطانیہ میں جائیدادیں ہیں، فرانس میں جائیدادیں ہیں، امریکہ میں جائیدادیں، سینٹرل ایشیا میں بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں دبئی میں بہت ہیں۔ بعد میں تو وہ صاحب مکر گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے خود انہوں نے بتایا تھا کہ 300 جائیدادیں ہیں شریف خاندان کی وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ فیکٹریاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ ایک سائر لدھیانوی نے غزل لکھی تھی جس میں ایک شعر کا اضافہ کیا تھا، وہ سائر لدھیانوی سے منسوب ہے، لیکن وہ شعر طاولہ شاہ بخاری کا ہے۔ اچھا، ملے اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترس۔ ہارون صاحب یہ جو ہمارے ہاں ٹینڈنسی ہے کہ شہباز شریف آئے تو پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا 40% لاہور پہ لگا دیا گیا، اب چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے گجرات کو اہمیت زیادہ دے دی ہے، 10-15%۔ عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں، اور ڈیرہ غازی خان میں اپنے حلقہ انتخاب، چلیں وہ تو پسماندہ بہت ہے، اس کا کچھ تلافی ہو جاتی ہے۔ خان صاحب نے میاں والی میں نہیں، ٹھیک ہے میاں والی پیچھے رہ گیا تھا، اس کا حق فائق تھا، اس لیے کہ اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اسی طرح ڈیرہ غازی خان پیچھے، اگر کوئی تناسب تو ہو۔ اچھا ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں۔ مشرقی جرمنی کو اسی طرح مغربی جرمنی کا ہم پلہ کیا گیا تھا، مگر کوئی تناسب، کوئی طریقہ کار، کوئی فارمولہ، یا بلدیاتی الیکشن کی بات کریں نا پھر میں کرتا ہوں۔ اس موضوع پہ ہم زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔
ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حکومتوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ بعض کے کبھی لاہور پہ زیادہ فنڈ خرچ کر دیے، کبھی گجرات پہ کر دیے، کہیں کسی نے ڈیرہ غازی خان میں کر دیے، یہ باقی جو اضلاع اور حصے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. یہی سندھ میں بھی صورتحال ہے اور جگہوں پہ بھی. ہارون صاحب، اس کا کوئی انسٹیٹیوشنل حل کیا ہے، پائیدار حل کیا ہے؟ بالکل اس کا انسٹیٹیوشنل حل ہو سکتا ہے کوئی ایسی حکومت آئے جو انسانوں کا درد رکھتی ہو، جو کوئی انصاف کرنے کا تہیہ رکھتی ہو، تو یہ طے کیا جائے. صوبوں کو دے دیے اختیارات 18ویں ترمیم کے ذریعے، جی، تو یہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو بھی ملنے چاہیے. اس کا کوئی فارمولہ بنائے، اس کی دیکھیں شرح ترقی کیا ہے، ایک صوبے کی پسماندگی کتنی ہے، ضلع کی آبادی کا تناسب دیکھیں، رقبے کا تناسب. میاں والی جو ہے وہ بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، رقبہ. اسی طرح ڈیرہ غازی خان فرض کیجئے پسماندہ، اب آپ اس کا تعین تو اعداد و شمار دے دیں اس کو. ایک فارمولہ بنایا جو ماہرین بنا سکتے ہیں پروونشل، اور وہ کم از کم 30% بجٹ تو ان کو دیں اور مانیٹرنگ کا نظام نہایت عمدہ بنائیں. مگر میں ہر دفعہ ایک بات کہتا رہوں گا، جب تک پانی لانے والی بالٹی میں سوراخ ہے مسائل حل نہیں ہو سکتے. FBR کی تشکیل نہ کرنی. ایک یہ کہ یہ جو ہمارے گلے میں ڈھول ڈالا ہوا ہے، جسٹس افتخار چودھری بھی اس کے ذمہ دار ہیں، باقی ایک کے بعد دوسری حکومت بھی ذمہ دار ہے. یہ اسٹیل مل، یہ PIA 57 بلین روپیز، 67 یہ پنجاب کا ہیلتھ بجٹ نہیں ہے جس میں سے کھایا بھی جاتا ہے. یہ PIA پہ 67 PIA کس کی ضرورت ہے جی بتائیے؟ امیر طبقے کی، اپر مڈل کلاس. او بھائی آپ کسی کو دے دیں. یہ سیال ایئر لائنز والے جو ہیں ٹیکس ادا کرنے کے بعد کوئی 80 کروڑ روپے کماتے ہیں، 2-3 ان کے پاس جہاز ہے. آپ کسی پرائیویٹ ادارے کو کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، رضا ربانی بڑی مخالفت کرتے ہیں. رضا ربانی کون ہوتا ہے جی اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا؟ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ اس ملک کے مفاد میں کیا جائے گا نا. وہ کہتے ہیں پرائیویٹائز نہیں ہونے دینا. اسد عمر صاحب نے بھی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کی. اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، ان کو ٹھیک کریں گے. کون ان کو ٹھیک کرے گا؟ جنہوں نے بگاڑا ہے. میں آپ کو اپنے ریلوے کا تجربہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے پیسے آپ کیوں دے رہے ہیں، یہ چائے کے پیسے کیوں دے رہے ہیں. ایک صاحب نے تو مجھے کہا آپ کو ٹکٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ہوتے ہوئے. کوئی لائلٹی نہیں ہے اسٹیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ سارے ادارے جو ہیں یہ پرائیویٹائز کیے جائیں جتنے ہو. کچھ ادارے کو تو پرائیویٹائز کرنا ممکن نہیں تھا. ایک وقت تھا PTCL کی پرائز $17 بلین تھی جی. کراچی ٹیلی فون کرنے پہ 40 روپے فی منٹ خرچ ہوتے. بعد میں تو دنیا ہی بدل گئی نا. اگر اس وقت ہم یہ بیچ دیتے کسی پاکستانی کنسورشیمز کو یا دوست ممالک کے بیچا اتصالات، تو آپ کے قرضے ہی $17 بلین تھے کل. آپ کا زیرو لون ہو جاتا. ہارون صاحب یہ تو 3500 ارب کی مقروض ہیں سرکاری کمپنیاں، اور یہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کا خسارہ پورا کیا جاتا ہے. لیکن کوئی حکومت اس ڈر سے کہ عوام کا رد عمل آئے گا، ملازمین کا رد عمل آئے گا، یہ کام رد عمل کیا ہوتا ہے جی؟ بات یہ ہے کالا باغ ڈیم ہم نے اسی لیے نہیں بنایا فلاں ناراض ہوگا. وہ کالا باغ ڈیم بن چکا ہوتا، اس کے فوائد مل رہے ہوتے. فوجی حکومت تھی، بن جاتی اور پتہ چلتا کہ سیلاب اس سے آتا نہیں، سیلاب اس سے رکتا، اور 1 ارب یونٹ بجلی اس سے پیدا ہوتی. بجلی اس کے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سستی ہوتی، بہت سستی، 1 روپے کا یونٹ. یہ ہے جب تک گیس کا کتنا خسارہ ہے، 1000 روپے کا ہے جی. بجلی کا 500 روپے کا ہے سالانہ. بات یہ ہے کہ بجلی چوری ہے. آپ بجلی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے جی؟ لاہور میں 4 کمپنیاں ہوں، ملازمین احتجاج ہڑتالیں، ملازمین کا احتجاج. مسئلہ یہ آنے والی نسلوں کو آپ یرغمال رکھ دیں گے. دیکھیے ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، زمینیں دے دی گئی مال غنیمت میں. ایک دن حضرت عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اگر یہ تو ذمہ دار پیدا ہو جائیں گے، جاگیردار پیدا ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، زمینیں واپس لی جائیں گے. اس پہ بڑی بحث ہوئی. بحث تو مسلمان بڑی کرتے تھے، کرنے بھی چاہیے. 3 دن بحث ہوتی رہی. جناب بلال جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو چیز دے دی گئی وہ واپس کیسے لے سکتے ہیں، کسی کی ملکیت ہو گئی. اور بحث تو وہ بڑی بے تکلفی سے کرتے تھے. احترام تو اتنا کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. جناب بلال ملنے کے لیے آئے تو عرب سرداروں سے کہا تم انتظار کرو.
اور وہ اس پہ بگڑے، وہ ایک مطلب ایک غلام زادہ، ہاں جی، اگرچہ ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. تو انہوں نے کہا پہلے سوچا ہوتا جب دی تھی، جب اسلام نہیں حضرت بلال وہ عرب سردار جب ناراض ہوئے، انہوں نے کہا تم نے پہلے ایمان لائے تھے، انہوں نے دکھ سہے، سبقت حاصل کی، مگر وہ اتنا زج کیا جناب عمر فاروق کو کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بلال سے بچا، مطلب بلال کے ہاتھوں زج ہونے سے بچا. مگر انہوں نے فیصلہ کر کے چھوڑا. بعد میں آپ کو پتہ ہے بنو امیہ نے جاگیریں دیں، پھر جناب عمر بن عبدالعزیز نے وہ ختم کی. آپ ایک مالدار طبقہ پیدا کر لیتے ہیں، یہی ہے نا زوال کی پہلی نشانی. صلیبی جنگوں سے یورپ کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جاگیردار کمزور ہو گئے. ہمارے تو نہیں، ہمارے تو کیونکہ لڑنے والے جو تھے وہ طاقتور بن کے ابھرے. ریچرڈ اور فلاں اور فلپس اور فلاں، وہ تو ایک یعنی آرمینیا تک کتنی فوجیں تھیں، وہ طاقتور بن کے ابھرے. اس کے نتیجے میں جاگیردار کمزور ہوئے، اس کے نتیجے میں اس وقت نشست ثانیہ کی بنیادیں رکھی جانے لگیں. جی اس مالدار طبقے کو جب تک کمزور نہیں کیا جائے گا، یعنی سڑک بنتی ہے اوپر لکھا ہے یہ حمزہ شہباز کا تحفہ ہے، وہ بھائی آپ کے پیسے ہیں، پرسنل انکم سے بناتے ہیں، آپ کے بھائی سرکاری خزانہ ہے، اور آپ کی مرضی. یہ سیاسی ترجیحات کی بنیاد پہ، چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے اپنا بزنجو صاحب ہیں، چاہے جناب اپنا وہ تھے اپنا عمران خان ہوں یا کوئی بھی یہ ہو، اپنا جو جتنے ہیں یہ چودھری صاحبان ہیں، اور شریف خاندان تو حاضر ہیں. 40% لاہور، 40% ترقیاتی بجٹ. یو امیجن 12 کروڑ کی آبادی میں سے 1.5 کروڑ لاہور ہے، 40% لاہور پہ. ہاں جی، اس کے نتیجے میں لاہور کو کیا ملا؟ پولوشن. لاہور کو آلودگی ملی، جی بیماریاں ملی. اور پولوشن صرف گلا خراب نہیں کرتا، اب کینسر تک کی بیماریاں لاکھ ہوتی ہیں، دل کے امراض، پھیپھڑے کے امراض. پھر آپ بچوں کے ہاسپٹل بناتے جائیں، سارا پنجاب امڈ آئے گا لاہور میں. ترقیاتی منصوبے بنانا اداروں کا ہے، انڈیویجول کام نہیں ہے. وہ جیب میں پیسے ڈال کے لے گئے. نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے 18 کی انتخابی مہم سے پہلے، مولوی صاحب میں جیبیں بھر کے لایا ہوں، بتائیے بنوں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا. کیا بات. اور ایک صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ایک میڈیا سیل کے سربراہ تھے، وہ ایئرپورٹ تو آج کل مفتی بن جاتے انٹرنیشنل کمپنی میں. ارے بھائی ایئرپورٹ صرف ایک میدان کا نام تو نہیں ہے، بڑا سروسز ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو ہارون صاحب یہ یورپ امریکہ میں نہیں ہوتا کہ سڑکوں پہ پٹیاں لگی ہوں کہ یہ جارج بش نے بنوائی؟ دنیا میں نہیں ہوتا، یہ گوار پن کی انتہا ہے. تو اب یہ بلدیاتی ادارے ہوں، ضلعوں کو آپ اختیارات دیں، اختیارات کو صوبوں سے نیچے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ایک تو الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں. دوسری یہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن، ڈیولوشن اور ڈی سینٹرلائزیشن. ایک تو آپ کو صنعت کاری کرنی ہے. یہ جو ہے نا جی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، جی ملک میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، سارے اشتہار اسی کے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے. انڈسٹری سارا پیسہ انڈسٹری آئی ٹی ہے، الیکٹرانکس، روزگار پیدا ہوتا ہے نا انڈسٹری. جی جی روزگار پیدا ہوتا ہے. ہاں جی، آپ نے جناب اورنج ٹرین بنا دی اور اس کا خسارہ پورا کرنا ہی مشکل ہے. ہاں جی، آپ نے میٹرو بسیں چلا دی. وہ کل کہاں سے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا شہر کے اندر 1/3 سڑک جو وہ میٹرو بس کے لیے ہے جو 25-30 منٹ کے بعد آئے گی. جی باقی 2/3 سڑکیں شہر، وہ سڑک پہ لکھ دینے چاہیے یہ شہباز شریف صاحب کی ملکیت ہے. ہاں جی. لیکن پبلک ٹرانسپورٹ ایک مسئلہ تو ہے شہروں میں. پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نیو یارک میں تو کوئی 1/3 سڑک رکی ہوئی نہیں ہے، وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے نا. نہیں، ٹرین کے علاوہ بسیں بھی تو چلتی ہیں، عام سڑکوں پہ چلتی ہیں. لنڈن میں عام سڑکوں پہ چلتی ہیں. وہ تو دیکھیے ٹریفک مینیج کرنا ٹریفک پولیس کا کام ہے، جس کو آپ نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی جیبیں خالی کریں. ویسے ہارون صاحب آج بلوچستان کے 3 ضلعوں میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں. حب، لسبیلا اور وہاں کا ایک پشین کا علاقہ ہے. اور بڑے عرصے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے. پھر اب وہ ضلع کونسلوں کے الیکشن ہوں گے. پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں ہوں گے. 4 سال سے معطل ہیں بلدیاتی ادارے. اور یہ شہباز شریف صاحب نے الیکشن کرا دیے تھے، 1 سال حلف ہی نہیں لینے دیا تھا. بلدیاتی اداروں سے سبھی کو چڑھا، پرویز الہی کو بھی چڑھا، شہباز شریف کو. سیاستدان بڑے مخالف. اختیارات میرے ہاتھ میں رہنے چاہیے. آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے.
ہاں بتا دیں. آپ نے مجھے مہلت ہی نہیں دی. آپ تو آج بہت نہیں مہلت کی کیا بات, فلو میں جا رہے ہیں. نہیں فلو میں بات کرنی چاہیے, لوگوں کا وقت قیمتی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تو میرے خیال میں نہیں آ رہے, وہ تیاریاں کر کے آئیں گے, شو آف فورس کرنا چاہیں گے. شو آف فورس نہیں ہو سکتی. کہاں سے لوگ لائیں گے؟ اگر اسی دن عمران خان نے کوئی جلسہ رکھ دیا, کوئی ریلی رکھ دی, اور وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ گیا, تو ان کا تو چراغ بجھ جائے گا. نہیں, اگر وہ 50,000 لوگ اکٹھے کر لیں اور میڈیا پہ پبلسٹی ہو. فرض کیجئے وہ ایسا کر لیں اربوں روپے خرچ کر کے, اس کا تاثر, وہ کیا کہتے ہیں ان کو, بھونپو چڑیا والا کیا کہتا ہے کہ ان کے آدمی کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ خود آتے ہیں, اپنے کھانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں, اپنے آمد و رفت کا بھی بندوبست کو دیتے ہیں. ویسے لگ یہ رہا ہے کہ چاروں طرف سے عمران خان کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے. تہیہ ہے جی, مالدار طبقات نے تہیہ کر رکھا ہے کہ یہ 17-18 بلین ڈالر کی ہماری میں, دیکھیے نا, ذمہ دار کوئی ٹیکس نہیں دیتا, 10 کروڑ روپے کا باغ بکتا ہے, اس سے زیادہ کبھی بکتا ہے ہم کا باغ. جی, ٹھیک ہے. گنے کے کاشتکار کو پچھلے سال 70,000 روپے فی ایکڑ زائد آمدنی, زائد میں کہہ رہا ہوں, اس سال شاید اس سے زیادہ 300 روپے من گنا ہو گیا, وہ 1 روپے ٹیکس نہیں تھا. اب جس کی زمین کم ہے اس سے تو آپ کو ٹیکس نہیں لینے چاہیے, لیکن جس آدمی کی آمدن اتنی ہے کہ وہ لاہور میں ڈیفنس میں 4 کنال کا مکان خرید سکتا ہے, اس کو تو 4 کنال کے مکانات, بیگمات, زیورات سے لندی پھدی, بچے چھٹیاں منانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں, بیرون ملک پڑھتے ہیں, بڑی گاڑیاں خریداری کے لیے 2-2, 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں, خریداری کے لیے دبئی جاتے ہیں. ایک فیملی جا رہی تھی دبئی, میں نے کس لیے جا رہی, شاپنگ کے لیے. میرے لیے یہ بہت پرانی بات ہے, میرے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ تھا, کس چیز کو ایسی شاپنگ کے لیے. یعنی ایک طرف یہ لوگ ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا بھی جو پانی سے روٹی کھاتے ہیں. ہارون صاحب, یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے, اس پہ کافی جو ایلیٹ کیپچر ہے اس پہ کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن آج وقت ختم ہو رہا ہے. ہم اب اگلے ہفتے جمعے کے روز 8 بجے دوبارہ اپنے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.